مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. پوری رات روتے رہے. جب فجر کی اذان دینے کے لیے مؤذن آیا اسی جگہ پر امام اعظم کھڑے ہو کے سجدے میں رو رہے ہیں جہاں عشاء کے وقت میں چھوڑ کر ان کو گئے تھے کہ اللہ میں تیرے سامنے جب حاضر ہوں گا تو کس حال میں حاضر ہوں گا. استعداد نہیں رہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. تو چاہتوں کی زندگی گزارنا آسان ہے, اپنی چاہت کی زندگی گزارنا آسان ہے, لیکن تنہا رات میں اٹھ کر تو دیکھو تو صحیح وہ اللہ مجھے آپ کو بلا رہا. زندگی غفلت میں گزر رہی وہ اللہ مجھے آپ کو بلا رہا. شراب کے نشے میں زندگی گزر رہی وہ اللہ مجھے آپ کو پکار رہا. کوئی تو رات ہوگی میری توبہ کرنے کی, کوئی تو دن ہوگا میری طرف میرے آنے کا, کوئی تو دن ہوگا میری ملاقات کرنے کا. اللہ میرے آپ کے انتظار میں ہے. کوئی رات میری آپ کی آخری کھلتی, کسی رات میں اٹھ کر میں سجدہ نہیں کرتا, کسی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دو آنسو بہا کر پچھلی پر معافی تلافی کر کے اپنے اللہ سے صلح نہیں کرتا. اس سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی استعداد زندگی سے ختم ہو گیا. تو استعداد سامنے کھڑے رہ کے میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا رہ سکوں گا. علامہ دینوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 808 ہجری کے مصنف ہے. وہ اپنی کتاب حیات الحیوان پہلی جلد میں لکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. رات میں گشت کرنے کی عادت تھی. گشت کرتے کرتے نکلے گئے مدینے کی گلیوں کے اندر. شہر سے باہر ایک قافلہ دیکھا, ایک بڑھیا کی جھوپڑی نظر آئی. اس کے پاس چلے گئے. کہا کہ بڑی اما کون ہو؟ کہا کہ میں پردیسی ہوں, دور دراز سے آئی ہوں, خیمہ میں نے لگایا ہے. میں نے سنا کہ عمر بن خطاب مسلمانوں کا امیر المؤمنین بنا ہوا ہے. عمر بن خطاب کو سنی تھی لیکن دیکھی نہیں تھی. عمر بن خطاب قریب ہوتے ہیں. کہا کہ عمر سے تیرا کیا واسطہ؟ کہا کہ وہ ہمارا خلیفہ بنا ہے, میرے حال کی خبر کیوں نہیں رکھتا؟ اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہے میرا حال نہیں پوچھتا. میں جانے اور اللہ جانے, میں جانے میں شرم اللہ کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی کہ ہمارا امیر بن کر بھی میری آپ کی حفاظت نہیں کرتا اور میرا خیال کبھی نہیں کرتا. عمر بن خطاب رونے لگے. کہا کہ اللہ کی بندی عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو شہر کے باہر رہتی ہے. عمر تو شہر میں گشت لگاتا ہے, گلیوں کے چکر لگا کر لوگوں کے حال معلوم کرتا ہے. تو پردیسی معلوم ہوتی ہے. اس نے کہا پردیسی صحیح لیکن ہمارا امیر بنا ہے تو خیر خبر ہماری کیوں کر نہیں رکھتا؟ تو پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ اتنے دن ہو گئے اس نے کوئی وظیفہ نہیں دیا, اتنے دن ہو گئے کوئی نذرانہ پیش نہیں کیا, اتنے دن ہو گئے کبھی تو پیدار مجھے پیش نہیں کیے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رونے لگے. کہا کہ ایک کام کرو, تم عمر کو معاف کرو گی, جو تم کو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف تم عمر کی کتنے دینار میں بیچو گی؟ کہا کہ تو عمر ہے. کہا کہ میں عمر نہیں ہوں لیکن میں عمر کا خیر خواہ ہوں. عمر بن خطاب کہنے لگے میں عمر بن خطاب کا خیر خواہ ہوں, آپ مجھے کہو کتنی آپ کی جو تکلیف ہے کتنے درہم میں آپ اس کو بیچو گی؟ اور اس بڑھیا نے کہا اگر مجھے کوئی 25 دینار دے دے تو وہ تکلیف تو مجھے پہنچی ہے, میں عمر بن خطاب کی تکلیف کو معاف کر سکتی ہوں. یہ جملے سے عمر بن خطاب نے کہا میرے پاس 25 دینار ہے, میں تمہیں عمر بن خطاب کی طرف سے دیتا ہوں, آپ اس کو لے اور اس کو لے کر عمر بن خطاب کو آپ معاف کرو گی؟ کہا کہ ہاں میں معاف کروں گی. ابھی جیب سے نکالنے لگے تھے, عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سامنے سے گزر رہے تھے, ان کے سامنے علی مرتضی رضی اللہ عنہ صحابی ہے. دونوں صحابی باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے, دونوں کی نگاہ عمر بن خطاب پر پڑ گئی تو دونوں کی زبان سے لیکن السلام علیکم یا امیر المؤمنین, السلام علیکم یا امیر المؤمنین, او امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین, آپ کو سلام ہو. جب امیر المؤمنین کا جملہ اس بڑھیا نے سنا اس کی زمین پیروں تلے سے نکل گئی کہ جس کو میں باتیں سنا رہی ہوں یہی عمر بن خطاب ہے. وہ رونے لگی, معافی مانگنے لگی. کہا کہ اللہ کی بندی تو نے مجھ سے معاملہ طے کیا ہے, اب اس سے تو پھر نہیں سکتی, میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا, اس کو لکھ کر مجھے دے دے. علی سے کہا دوان قلم ہے؟ کہا کہ نہیں ہے. ابن مسعود تمہارے پاس نہیں ہے. عمر بن خطاب کے جسم پہ جو کرتا تھا اس وقت